نمبرز، اعداد جس کو کہا جاتا ہے، بائبل میں ان کی خاص اہمیت ہے۔ بائبل مقدس میں اگر آپ پڑھیں تو ایک آدمی آنے والا ہے دنیا میں جس کے نام کا جو عدد ہے وہ 666 ہے۔ پڑھا؟ 666۔ اس کو مطلب نام کی اہمیت تو ہے۔ 6 جو ہے یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ چونکہ چھٹے دن میں خدا نے انسان کو بنایا۔ 6 یہ انسان کا دن ہے۔ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں مکاشفہ کی کتاب تو یہاں پر 13واں باب 18 ہے، یعنی اس نام کی مور لگائی جائے گی۔ 16 آیت میں لکھا ہے اس نے چھوٹے بڑوں، دولت مندوں، غریبوں، آزادوں، غلاموں کے دائیں ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی۔ چھاپ کا مطلب مور کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ تو 6 جو ہے بیسیکلی آدمی کا عدد ہے۔ کہاں سے یہ نکلا لیا گیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ ترتیب دیکھیں نا، پہلے دن میں خدا نے کیا کیا بنایا، دوسرے دن میں کیا کیا بنایا، تیسرے دن کیا کیا بنایا، چوتھے دن، پانچویں دن اور چھٹے دن اس نے انسان کو بنایا۔ اس لیے جو 6 کا عدد ہے یہ بیسیکلی انسان کو ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں سے 9واں چیپٹر شروع اگر کریں، سب سے پہلے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اعداد کی بائبل میں اہمیت ہے۔ اگر 666 کی اہمیت ہے، انسان کو ظاہر کر رہا ہے، تو باقی اعداد بھی بہت دفعہ کسی چیز کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن شروع میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں اتنا بھی نہیں آگے بڑھ جانا کہ نئی تعلیم ہی شروع کر دیں کہ یہ عدد آ گیا ہے سو اس پر یہ ہوگا، اور نئی کو مشن شروع کر دیں کہ نیومرالوجی پر۔ نو، میرے خیال میں ہمیں اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اور لفظوں اعداد کا غلط فٹ کرنا یہ بھی پرابلم کا باعث بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مجھے بھائی بتا رہا تھا کہ ہم نے ایک آیت پڑھی، کہاں تھی، مکاشفہ کی کتاب میں 2 باب اور اس کی آیت نمبر 10 لکھا، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں۔ کتنے دیر تک مصیبت اٹھاؤ گے؟ 10 دن تک۔ ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے، پطرس کے خط میں پڑھیں، 1 دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس 1 دن کے برابر ہے۔ اب یہاں پر کلیسیا ہے، سمرنا کی کلیسیا، سمرنا شہر تھا ترکی کے اندر۔ آج کل جو ماڈرن ترکی ہے اس وقت ایشیا مائنر تھا، وہاں پر یہ کلیسیا ہے، سمرنا کی کلیسیا۔ اس کو خدا وارننگ دے رہا ہے کہ مصیبت آنے والی ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہیں ان سے خوف نہ کر، دکھ آ رہے ہیں۔ کتنی دیر تک دکھ سہنے ہوں گے؟ 10۔ اب اگر یہاں عدد کو ادھر فٹ کر دیں کہ 1 دن 1000 سال کے برابر ہے تو کتنے دکھ پہ لمبا ہو گیا؟ تو 10,000 سال تک انہیں دکھ اٹھانے پڑے۔ اتنی تو لمبی کلیسیا کا دور نہیں ہے، کلیسیائی دور تقریباً 2000 سال کے برابر ہے یا اس سے تھوڑا اوپر نیچے ہے، لیکن 10,000 ہے تو بن جائے، یہ تو پھر کام خراب ہے۔ یعنی اس کا مطلب ایسے اس کو ہر جگہ پہ بھی آپ فٹ نہیں کر سکتے۔
سمجھ آئی ہے بات کی؟ کئی دفعہ مس ایپلیکیشن چیز کی وہ بھی اس کو غلط معنی دے سکتے. سو اب ہم ان اعداد کو پڑھیں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو اتنا بھی نہیں سر پہ سوار کر لینا کہ اس سے مختلف تعلیمیں بنانا شروع کر دیں. تو دیکھیں جی یہاں لکھا ہے 1000 دن، ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. تو حزقیل اتنے دن ایک کروٹ پر لیٹا رہا، تو اس کا مطلب اتنے سالوں کو یہ ظاہر کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہے. جہاں پہ اعداد کی تشریح بنتی ہے وہاں پر کرنی ہے، جہاں نہیں بنتی وہاں پہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ جہاں عدد کی تشریح خدا کہے کرنی ہے وہاں پر کرنی ہے. مثال کے طور پر میں اب آج ہم اعداد کو اسٹڈی کر رہے ہیں. موسیٰ نے 12 جاسوس بھیجے، 12 جاسوس رہے 40 دن اس ملک کنعان کے اندر جاسوسی کر کے واپس آئے. یاد ہے جب فروٹ ایسے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا لاٹھی پر ڈال کر وہ آئے، تو جب انہوں نے ان کی رپورٹ کا یقین نہ کیا تو خدا نے سزا دی. اس نے کہا یہ 40 دن ملک کنعان میں رہے تو ایک دن میں 1 سال کے برابر گنوں گا، سو تم 40 سال بھی ایوان میں ہمارا پھرتے رہو. وہاں خدا نے کہا ایک دن کو میں 1 سال کے برابر گنوں گا. سو کسی جگہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، کسی جگہ خدا ایک دن کو 1 سال کے برابر گنتا ہے، کسی جگہ سال کو سال ہی گنتا ہے. وہ دنوں کے حساب دن کو دن ہی گنتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو سال ہی بنانے ہیں ہم نے لازمی. تو یعنی تشریح کرتے وقت ہم نے کیئرفل رہنا ہوگا اور اس کے سیاق و سباق سے باہر نہیں جانا. اس کو کہتے ہیں کانٹیکسٹ، یعنی اس کے اوپر کیا ہے نیچے کیا ہے، اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس کی تشریح کرنی، ورنہ کئی غلط تعلیمیں شروع ہو سکتی ہیں. اوکے؟ ایک کا عدد الف سب سے پہلے ہے ایک. ایک کا عدد جس کو ظاہر کرتا ہے، بک کھول لیں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. اگر کسی کے پاس بک نہیں ہے تو یہاں پر دی. سب کے پاس بک ہے؟ لے لیا بک؟ اوکے. لکھا ہے یہ عدد بنیادی اور پہلا ہے، دیگر تمام اعداد ایک کے عدد پر مبنی ہے. یہ تمام دیگر اعداد کو پیدا کرتا ہے. یعنی ایک کا جو عدد ہے یہ بیسیکلی بنیادی ہے، شروع کرنے والا ہے. باقی سب عدد اس میں ایڈ ہوتے ہیں، یہ اس میں سے نکلتے ہیں. مثلا 10 کا بنے گا عدد، 1 کے ساتھ 0 لگے گا تو 10 کا عدد بنتا ہے. تو یہ بیسیکلی بنیادی. اس لیے ایک کا جو عدد ہے یہ خدا کا عدد. جہاں پر ایک آئے گا کئی دفعہ یہ خدا کو ظاہر کرتا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی وجود میں نہیں آ سکتا. ایک عدد اکیلا اور واحد ہے. خدا بھی ویسے اکیلا اور واحد ہے. اس نے کہا میں اکیلا ہی آسمان اور زمین کو تانتا ہوں، کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ یہ صاحب میں کہتا میں تو کسی کو نہیں جانتا، نہ مجھ سے پہلے کوئی خدا تھا اور نہ میرے بعد ہوگا، میں ہی خدا ہوں. تو وہ اکیلا خدا ہے، واحد خدا ہے. ایک کا عدد اکیلا اور واحد ہے، باقی تمام اعداد کی نسبت خود مختار ہے. خدا خود مختار ہے اور ہم اس پر انحصار کرتے ہیں. خدا ایک ہے، تمام مسائل کا واحد حل ہے. اس کا کلام ہمیں کتاب واحد کی شکل میں دیا گیا ہے جو کہ ایک ہی کتاب ہے. مختصر یہ کہ ایک کا عدد عام طور پر کس کو ظاہر کرتا ہے؟ سنگل ون. سونا اسرائیل خداون تمہارا خدا ایک ہی خدا. مسیحی لوگ کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ ایک خدا، ون کا. میرے خیال میں اگر بائبل میں کوئی ضروری حکم ہے تو یسایہ استثنا 6 باب اور 4 آئے. خداون سونا اسرائیل خداون تمہارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور اسے ایک خدا سے تمہیں سارے دل، ساری جان، ساری طاقت، ساری عقل سے محبت رکھنی ہے. اور دوسرا اس کی طرح بڑا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت. دیٹ از دا کمانڈ. خدا ایک ہے، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. سو ایک عدد خدا کا عدد ہے. نمبر 2 کا عدد تقسیم
اور علیحدگی کو ظاہر کرتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے یہ؟ دوسرے دن میں خدا نے روشنی اور تاریکی کو جدا کیا. 2 سیکنڈ ڈے. ٹھیک ہے، 2 کا عدد تقسیم اور علیحدگی کا عدد ہے جو فرق کو مستحکم کرتا ہے. خدا نے رات کو دن سے جدا کیا. کب کیا؟ سیکنڈ ڈے. اسی طرح نجات یافتہ اور غیر نجات یافتہ کے درمیان علیحدگی ہے. اسی طرح نسل انسانی بھی 2 طبقوں میں تقسیم کر دی گئی. جس طرح آدم اول تھا وہ ناکام ہوا، اسی طرح آدم ثانی ہے جس کے بعد نجات دنیا میں آئی. 2 کا ویسے عدد عام طور پر ڈویژن کو ظاہر کرتا ہے. بھیڑوں اور بکریوں کو علیحدہ علیحدہ کیا. 2 رستے خدا نے بتائے، یاد ہے؟ ایک چوڑا اور ایک سکڑا رستہ. چوڑا ہلاکت کو جاتا ہے، سکڑا زندگی کو جاتا ہے. 2 معمار ہیں، ایک ریت پر بنا رہا ہے، ایک چٹان پر گھر بنا رہا ہے. سو 2 کا عدد بیسیکلی تقسیم اور علیحدگی کا عدد ہے. مختصر یہ ہے. پاک صحائف میں 2 کا عدد کثرت سے پایا جاتا ہے. عہد نامے کتنے ہیں؟ 2. شریعت اور فضل، ان کا بھی بڑا لکھا ہے. شریعت و موسیٰ کی معرفت اور فضل خداوند یسوع کے وسیلہ سے ہے. تنگ دروازہ، کشادہ دروازہ، تنگ رستہ، چوڑا رستہ. 2 بھائیوں کا بھی ذکر ہے، قائن اور ہابیل، اسماعیل اور اسحاق. ان 2 کا عدد اکثر ہے. اوکے. 3 یہ آگے کہ 3 کا عدد کیا لکھا ہے؟ 3 کا عدد اتفاق، تائید اور تکمیل کا عدد ہے. اتفاق، تکمیل اور تائید. کئی جگہوں پر 3 چیزوں کا ذکر ہے. مثلا یوحنا کے خط میں ہے جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی. یہ انسان کی 6 پہلو آزمائش ہے. دنیا، نفس اور ابلیس اور انسان 3 دشمن ہیں. بندہ جو ہے وہ بدن، روح اور جان پر مشتمل ہے. تسلونیکیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے. زمین پر 3 ہیں جو گواہی دیتے ہیں، روح اور پانی اور خون. 4 کا عدد تخلیق کا عدد ہے. جس میں خدا نے مختلف چیزوں کو بنائے جانے کا عدد ہے. اس عدد میں زمین کی تخلیق کے لیے خاص حوالہ اور اشارہ پایا جاتا ہے. 4تھے دن ہی مادی چیزوں کی تکمیل ہوئی، تشکیل ہوئی. 4 ڈائریکشنز خدا نے رکھی ہوئی ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب. 4 موسم رکھے ہوئے ہیں، سردی، گرمی، بہار، خزاں. ویسے کئی جگہوں پر 4 موسم نہیں بھی ہوتے، 2 ہی ہوتے ہیں. کئی جگہوں پر تو ایک ہی موسم ہوتا ہے. جیسے کیا کہاں پر گیا وہ کہتے ہیں یہاں پر 2 ہی موسم ہوتے ہیں، گرم اور پھر زیادہ گرم، اور پھر گرم اور زیادہ گرم کا یہی موسم ہے. کئی جگہوں پر موسم ٹھنڈا ہوتا ہی نہیں. تو یہ جو 4 موسموں کا ذکر ہے یہ ایسے مجھے لگتا ہے کہ ڈائریکشنوں کے ساتھ اس کو جوڑا ہو. تمثیل کے اندر 4 قسم کی زمین کا ذکر ہے. راہ کے کنارے کی زمین، پتھریلی زمین، کانٹوں والی زمین، اچھی زمین. انجیلیں بھی 4 ہیں جس کے باعث ہم خدا کی زمینی خدمت سے واقف ہوتے ہیں. تو 4 کا عدد کس کو ظاہر کرتا ہے؟ تخلیق کو. یہ بس یاد رکھنا مختصر. 5 کا عدد خدا کے فضل کا اظہار ہے. 5 خدا کے فضل کا اظہار ہے. خیمہ اجتماع کے بیرونی سین کے ستون 5 ہاتھ کے فاصلے پر تھے، 5 ہاتھ اونچے تھے.
یسایہ 9 باب کی 6 آیت میں خدا کے 5 ناموں کا ذکر ہے، عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ، 5 کا قادر ہے۔ یسوع نے 5 روٹیاں لی اور 5000 کو سیر کر دی، تو 5 کا عدد خدا کے فضل کو ظاہر کر دیا۔ 6 کا عدد، نمبر 6 کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ انسان کا عدد۔ یہ تو ویسے ہم نے بائبل میں پڑھا ہے، یہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666، 6 آدمی کا عدد۔ یہ انسان کی ناکاملیت کی غمگین حالت پر سے پردہ اٹھاتا ہے۔ انسان کو 6 دن پیدا کیا گیا، 6 دنوں کو انسان کی محنت اور مشقت کے لیے مخصوص کر دیا گیا، اور پھر 7واں دن خدا نے کہا یہ میرا ہے، یہ یعنی آرام کا دن، سبت کا دن گنا جائے۔ جاتی جولیت 6 ہاتھ لمبا تھا، اس کا قد کتنا تھا؟ 6 ہاتھ، ایک ہاتھ تقریباً 1.5 سے 2 فٹ کے برابر ہوتا تھا۔ کتنا لمبا یہ ہوگا پھر؟ 9، اگر 1.5 فٹ کا بھی ہاتھ ہو تو 9.5 فٹ ہو۔ میتھمیٹیشین ہے، جان لے 6 کتنا 9 ہی بنے، 9 9.5 بڑا قد ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں سب سے لمبے بندے کا کتنا قد ہے؟ 7 فٹ 8۔ وہ ایک لمبا سے ادھر پھرتا ہوتا ہے سندھ کا، کیا نام تھا اس کا؟ عالم چنا۔ ہاں عالم چنی، اس کے بعد ایک اور بھی آئے یہاں، ایک دن اس ہوٹل میں آ کے ٹھہرا ہوا تھا، میں نے اس کو دیکھا بہت لمبا تھا۔ تو اینی وے وہ بندہ تھا 6 ہاتھ لمبا، اس نے زرہ پکتر کے 6 ٹکڑے پہن رکھے تھے، اس کی برچھی کا پھل لوہے کا تھا جس کا وزن 600 مسکال تھا۔ اچھا، اب نبوکدنصر نے جو مورت نصب کی اس کا قد 60 ہاتھ لمبا، 6 ہاتھ وہ چوڑی مورت تھی، اور اس مورت کی پرستش کے وقت کو ظاہر کرنے کی غرض سے 6 قسم کے ساز بجائے گئے۔ اس سے پتہ ظاہر کیا ہوتا ہے؟ یہ سب انسان کی بنائی ہوئی ساری پروڈکشن ہے، ہیومن، جو اس کے ساز اور اس کے ہتھیار ہیں اور اس کا قد، یہ بھی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے، ہیومن، یعنی اس میں الہی پاور اور الہی حصہ کوئی بھی ہے۔ 7 کا عدد، 6 کا عدد انسان کا عدد ہے، اور 7 کا عدد کس کا ہے؟ کاملیت، عدد الہی معمولی اور کاملیت، یہ خدا کا یہ پرفیکٹ، الہی کاملیت اور معمولی، یعنی پرفیکشن نہیں جس کو کہتے ہیں کہ 7واں دن پرفیکٹ ہو گیا، 7واں دن خدا کا دن ہے۔ یہ ایک عدد کامل ہے اور عبرانی لفظ سے برآمد ہوا ہے جس کے معنی ہم مطمئن ہونے کے یا معمور ہونے کے۔ مکاشفہ کی 7 کلیسیاں ہیں، ویسے 7 کا عدد کافی زیادہ نہیں استعمال ہوا کیونکہ یہ خدا کا عدد ہے اور پرفیکشن کا عدد ہے۔ کلیسیاں کتنی ہیں؟ 7 موروں کا ذکر ہے، 7 نرسنگوں کا ذکر ہے، 7 معزز اشخاص کا ذکر ہے، 7 فرشتے 7 کلیسیاں کے، 7 انعامات ہیں، 7 یافتیں ہیں، اور 7 نئی چیزیں ہیں جن کا ذکر ہے۔ عبرانیوں کا خط ہم نے اسٹڈی کیا تھا، اس کا مرکزی خیال تھا بیٹر، یعنی بہتر، اور عبرانیوں کے خط میں 7 بہتر چیزوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ صلیب پر 7 کلمات یسوع نے ادا کیے، خدا نے 7ویں دن آرام کیا، اور ہمیں چاہیے کہ 7 دفعہ کے 70 بار معاف کر دیں۔ 7، ویسے 7 کا تو بائبل میں بہت زیادہ ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ خدا کا عدد ہے اور پرفیکشن یعنی کاملیت کا یہ عدد ہے۔ 8 جی اٹھنے کا عدد، نمبر 8 کیا ہے؟ جی اٹھنے کا۔ پہلا دن تھا نا ہفتے کا، سنڈے، جو 8واں دن بنتا ہے جس دن یسوع زندہ ہوا۔ 8ویں دن نئی ابتدا کا ذکر ہے، ہفتے کا پہلا دن یوم قیامت یا جی اٹھنے کا دن ہے۔
طوفان کے دوران کتنے لوگ کشتی پر بیٹھ کر بچ گئے؟ 8 جانے پانی کے وسیلے سے بچے۔ 8ویں دن یہودی بچوں کا ختنہ کیا جاتا تھا۔ داؤد اپنے باپ یسی کا 8واں فرزند تھا، جبکہ سلیمان اپنے باپ داؤد کا 8واں بیٹا تھا۔ متی، مرکز، لوکا، یوحنا، پالوس، رسول، پطرس اور یہودا عہد جدید کے 8 مصنفین ہیں، یعنی جو رائٹر ہیں نئے عہد نامے کے وہ 8 ہیں۔ یہ سارے گنے۔ کتابیں کتنی ہیں؟ 27۔ لکھنے والے کتنے ہیں؟ 8۔ پرانے عہد نامے کی کتابیں کتنی ہیں؟ 40۔ 39۔ لکھنے والے کتنے ہیں؟ 32۔ گڈ۔ 9 کا در عدالت، انصاف اور آخرت کا در۔ 9 کس کو ظاہر کرتا ہے؟ عدالت، آخرت اور انصاف۔ جب یسوع کو صلیب پر کینوں سے جڑا گیا تو اس وقت صبح کے 9 بجے ہوئے، اس کا میں یہ ججمنٹ کو ظاہر کرتا۔ جب اس نے جان دی وہ دن کی 9ویں گھڑی تھی۔ غلطیوں کے خط میں روح کے 9 پھلوں کا ذکر ہے، یہ آخری شکل کا ذکر کرتا ہے کہ اس نے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اور کرنتھیوں 12 باب میں روح کی 9 نعمتوں کا ذکر ہے۔ 10 جو ہے یہ بھی کاملیت کا ہے۔ کاملیت کا ہے۔ 10 ایک اور کاملیت کا دل ہے، یہ انسانی ذمہ داری، فرائض، الہی ترتیب میں کاملیت کو بیان کرتا ہے۔ انسانی بدن کے ہر 2 ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں، دونوں پاؤں کے 10 انگلیاں انسانی ذمہ داری کو بیان کرتی ہیں کہ وہ الہی فرما برداری میں چلے۔ 10 احکام کے اندر خدا کے کامل دعویٰ اور تقاضے کی تکمیل کو دیکھیں، یعنی جو 2 تختیاں لکھ کر دی گئی، احکامات کتنے تھے؟ 10۔ مصر میں 10 وباؤں سے بھی الہی سزا اور عدالت کی تکمیل کو دیکھا جا سکتا۔ انسان کی رضاکارانہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ خدا کی نظر کرے۔ 11 کا دن بے ترتیبی اور نامکمل پن کا دن۔ 11 بے ترتیبی اور ناکارہ پن، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ آدھی رات سے ذرا ہی پہلے بے ترتیبی کا ذکر ہے۔ یہ وہی گھڑی ہے جب یہودا نے یسوع کو پکڑوایا، یہودا کے اس فعل سے باقی 11 رسول جو رہ گئے تھے نامکمل ہو گئے۔ 12 کا عدد انتظام اور حکومت کے نظم و نسق کو پیار کرتا ہے۔ حکومت یعنی گورنمنٹ، انتظام اور نظم و نسق کو ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیل کے قبیلے کتنے تھے؟ 12۔ ہمارے خداوند نے 12 رسول چنے۔ نئے یروشلم کی 12 بنیادیں ہوں گی اور شہر کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی 12,000 فرلانگ ہے۔ تو یہ ہے مختصر سی ہسٹری کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اعداد کو ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بار پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر میرے خیال میں تھوڑی سی ہمیں اور تفصیل سے روشنی ڈالنی پڑے گی کہ اعداد کی اسٹڈی کیسے ہے۔ ہاؤ، مثال کے طور پر 70 ہفتوں کا ذکر ہے بائبل مقدس کے اندر، پڑھا؟ دانیل کی کتاب میں 70 ہفتوں کا ذکر ہے۔ اگر وہ 70 ہفتے عدالت آئی، وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو خدا ان کیا کرتا؟ ان کی سزا کو 7 گنا اور بڑھا دیتا۔ بنی اسرائیل اسیر بن کر بابل میں گئے، یرمیا نے پیشن گوئی کی
کہ ان کی اسیری پر کتنے سال گزرے گے؟ 70 سال۔ پھر خدا نے دانیل کی معرفت کلام کیا، اس نے کہا تیرے لوگوں کے لیے 70 نہیں بلکہ 7 دفعہ کے 70 پر 490 سال مقرر کیے گئے۔ ان 490 سالوں کے اندر یہ ہوگا۔ 70 ہفتے 70 ویکس کر دیے گئے، یعنی 70 کو 7 سے ضرب دے دیا۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اعداد کا ذکر تو ہے، لیکن ہم نے اس میں احتیاط کرنی ہوگی، کیئرفل رہنا ہوگا کہ ہم ان کی اپلیکیشن کیسے کرتے ہیں۔ جیسے 7 کا عدد اکثر آیا ہے جو خدا کی پرفیکشن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جہاں جہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بائبل میں جہاں 7 کا لفظ ہے آپ اس کو پرفیکشن گننا شروع کر دیں۔ تو یعنی یہ دیکھنا ہی ہوگا اس کے سیاق و سباق میں کہ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، کیا اس کے معنی ہے۔ اوکے، نیکسٹ جو چیپٹر ہے یہ تھی اعداد کے بارے میں اسٹڈی، تمثیلیں اور تشبیہات، چیپٹر نمبر 10۔ یہ پورا سبجیکٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے ٹائپالوجی۔ تمثیلیں اور تشبیہات۔ تمثیلیں کیا ہوتی ہیں بتائیں؟ خداوند یسوع نے تمثیلوں میں کلام کیا، کیا مطلب ہے؟ میں نے اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی کہ کوئی زمینی کہانی جس سے خداوند نے آسمانی مطلب لوگوں کو سمجھایا، زمینی کہانی جس کی مدد سے آسمانی مطلب سمجھنا لوگوں کے لیے آسان ہو۔ مثال کے طور پر مسیح نے تمثیل سنائی کہ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا۔ بیج کس کو ظاہر کرتا ہے؟ خدا کے کلام کو۔ اس نے کہا کچھ زمین راہ کے کنارے گرا، کچھ پتھریلی زمین پر، کچھ جھاڑیوں والی زمین پر اور کچھ اچھی زمین پر۔ سننے والے کون ہیں؟ 4 مختلف طرح کی زمینیں۔ اب ہم نے اچھے پھل لانے والے لوگ بننا ہے۔ ہم کیسے ہیں؟ یعنی وہاں خداوند نے کسی کا نام نہیں لیا، خداوند نے کہا ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا۔ That's it۔ ایک واقعہ خدا نے بتایا جس میں اس نے نام بھی لیا۔ کون سا واقعہ؟ لوکا کے انجیل 16 باب پڑھ کر دیکھیں، وہاں خدا نے امیر آدمی اور لازر کا واقعہ بیان کیا۔ امیر آدمی کو امیر آدمی کہا، نام نہیں لیا، لیکن لازر کا نام لے کر اس نے بات کی۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ تمثیل نہیں ہے بلکہ واقعہ ہے۔ اور اس میں جو خداوند یسوع نے بتایا وہ انفیکٹ حقیقت میں وہ واقعہ ہوا۔ سو واقعہ میں اور تمثیل میں فرق ہے۔ تمثیل میں خدا نام نہیں لیتا، تمثیل میں خدا کہتا ہے خدا کی بادشاہی اس عورت کی طرح ہے جو جس کا درم گم ہو گیا اور وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک آدمی تھا جس کے 2 بیٹے تھے، ایک مصرف بیٹا اور دوسرا اچھا بیٹا، نام نہیں لیا۔ یعنی وہاں خدا نے بتایا لوگوں کو کہ باپ خدا کی تمثیل ہے اور مصرف بیٹے کی طرح ہم ہیں جو غلط چال چلن کی وجہ سے خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہم واپس آتے ہیں تو کیسے خدا ہم پر رحم کرتا ہے
ہمیں معاف کرتا ہے اور ہمیں پھر بحال کر دیتا ہے. یہ ایکچولی ہماری تصویر. تو تمثیل پھر کیا ہوئی؟ تمثیل طبعی اور قدرتی حالت کے تجزیہ کے وسیلہ سے روحانی سچائی کو سکھاتی ہے. لفظ تمثیل تصویر کے دونوں رخ پیش کرتی ہے. ایک تمثیلی زمینی کہانی کے ساتھ آسمانی معنوں کا بیان کرنا بھی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ایسی تمثیل حقیقت پر مبنی ہو. تمثیل کو اضافی طور امتیاز حاصل ہوتا ہے. یسوع نے ہمیں تمثیلوں میں تعلیم دینے کا سبب بتایا. پڑھیں، آپ بائبل کھولیں اور یہ آیت پڑھ لیں. مرکز کی انجیل 4 باب. کیوں یسوع نے تمثیلوں میں کلام سنایا؟ ویسے مثال دے کر جو بات واضح کی جائے وہ زیادہ سمجھ آ جاتی ہے، کلیئر ہوتی ہے. جو اگزامپل دے کر بات کی جائے وہ زیادہ واضح سمجھ آ جاتی ہے. اس لیے یسوع لوگوں کو، اس لیے وہ بہترین استاد تھا، وہ بات کلیئر کر کے بتاتا. مرکز کی انجیل 4 باب آیت نمبر 33 اور 34 پڑھیں. اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا. تمثیلوں میں کیوں کلام دے کرتا؟ تاکہ انہیں سمجھ آ جائے. اور نمبر 2 اس کا یہ بھی مطلب ہوتا کہ جو ایسے ہی سمجھنے میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں ان سے بات پوشیدہ رہے. جنہوں نے سمجھنا ہے ان کو اور کلیئر سمجھ آ جائے، جو نہیں سمجھنے میں انٹرسٹڈ ان سے بات پوشیدہ رہے. یہ تمثیل میں کلام سنانے کا مقصد ہے. تمثیل کے استعمال کے 2 اسباب تھے. ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے حقیقی شاگردوں پر سچائی ظاہر کرنے کی غرض سے تمثیلوں میں کلام کیا، کیونکہ وہ اسے جاننے کے خواہش مانتے. کامل اور خوفزدہ لوگوں سے حقائق پوشیدہ رکھنے کی غرض سے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر اسے سیکھنا نہیں چاہتے تھے. تمثیل کے 2 معنی ہوں گے. جو سمجھنا چاہتے ہیں انہیں کلیئر سمجھ آئے گی، جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کے سر کے اوپر سے بات گزر جائے گی. ان کے لیے یسوع نے پتہ کیا کہا؟ وہ سنتے ہوئے نہیں سنتے، دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے. دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ پھر بھی نہیں آتا. پڑھ لیں یا کہاں یسوع نے یہ کہا؟ 10 آیت اسی بات 4 باب. پڑھیں. جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے شاگردوں نے ان 12 سمیت ان سے ان تمثیلوں کی بابت پوچھا. اس نے ان سے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کا بھید دیا گیا ہے، مگر ان کے لیے جو باہر ہیں سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہیں، تاکہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں اور معلوم نہ کریں، اور سنتے ہوئے سنیں اور نہ سمجھیں. ایسا نہ ہو کہ وہ رجوع لائے منافی کریں. سمجھ آئیے تمثیل کا مطلب کیا تھا؟ جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو اور بات کلیئر ہو جاتی، جو نہیں سمجھنا چاہتے ان سے بات پوشیدہ ہے. اس لیے خداوند تمثیلوں میں کلام سناتا. ہمیں بھی تمثیل پر تعلیم کو استوار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمثیل تعلیم پر کسی کو روشنی ڈال سکتی. یعنی کسی پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے تمثیل استعمال کریں. تمثیل پر تعلیم کی بنیاد نہیں رکھنی. کئی تمثیلیں تعلیم نہیں ہے. تمثیل کا مطلب اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے خداوند نے وہ تمثیل استعمال کی. اوکے، نیکسٹ. مجاز یعنی ایک مضمون دوسرے کے پردے میں. مجاز کو بعض اوقات طوالت آمیز یا مبالغہ آمیز اشارہ کہا جاتا ہے. اکثر اوقات کہانی بیان کرنے والا اپنے پیغام کے تمام رموز و نکات کو واضح طور پر بیان کر دیتا ہے. اس لیے مجازی کہانی کو زندگی کے اندر حقیقت وضعیت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جبکہ تمثیل ہمیشہ ایک حقیقی کہانی اور صحیح زندگی کے حالات سے روشناس کرتی ہے. مشہور و معروف مجازی کہانیوں میں جان بینین کی کہانی مسیح مسافر ایک شاندار شاہکار ہے. اسی طرح بائبل کے اندر غلطیوں کے خط میں بھی ایک جانی پہچانی مجازی تصویر ہے، جس میں ابراہیم کے 2 بیٹوں کو 2 عہدوں کے منظر میں پیش کیا گیا. یعنی اس میں وہ کہتا ہے ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق تھا ایک اسماعیل تھا.
اسماعیل جسمانی طور پر پیدا ہوا جو فلیش کی ٹائپ ہے، اسحاق وعدے کا فرزند ہے جو روح کی ٹائپ ہے، اور یہ دو عہد ہیں، ایک کے وسیلہ سے موت جنم لیتی ہے، ایک کے وسیلہ سے زندگی جنم لیتی ہے، وہ شریعت کا عہد ہے اور یہ خداوند یسوع کا عہد ہے۔ وہ کوہ سینا پر باندھا گیا، یہ کوہ سیون پر باندھا گیا۔ یاد آیا غلطیوں کا خط ہم نے اسٹڈی کیا تھا، وہاں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھا کہ یہ دو عورتوں کو لے کر، دو بچوں کو لے کر، سارہ کو اور ہاجرہ کو لے کر اس نے اس کو دو عہدوں کو ایکسپلین کیا۔ یہ ہے مجازی واقعہ، یعنی ایکچول واقعہ کو لے کر ایک لیسن اس نے ٹیچ کیا۔ بائبل میں یہ بھی کئی جگہوں پر ایسے آیا۔ مثال کے طور پر یوسف کی پوری زندگی ایک بہت بڑا لیسن ہے جس سے ہم آنے والے واقعات کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ جیسے اس کو اس کے بھائیوں نے بیچ دیا، خداوند یسوع کو بھی اس کے بھائیوں نے بیچ دیا، اس کے اپنوں نے۔ کیسے اس پر جھوٹے الزام لگائے گئے، مسیح یسوع پر بھی ایسا کیا۔ کیسے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر وہ جیل سے نکل کر تخت پر بیٹھا۔ خداوند یسوع کو بھی مصلوب کیا گیا، اس کے بعد وہ دفن ہوا اور پھر وہ زندہ ہو کر عالم بالا پر چڑھا۔ یعنی یوسف کی پوری کہانی آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو آنے والے مسیح کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ مجاز ہونا، یعنی ایک مجازی کہانی جو اسپرچول لیسن دینے کے لیے استعمال کی گئی۔ نمونہ یعنی ایگزامپل، کلام کے اندر پائی جانے والی سچائیوں کو ظاہر کرنے کے لیے نمونہ الہی مقرر کردہ مثال کے مترادف ہے۔ نئے عہد نامہ کے اندر پائی جانے والی ان حقیقتوں کے برعکس عکس کو مثال کہتے ہیں جو پرانے عہد نامے میں پائی جاتی ہے۔ ہمارا انگریزی کا لفظ ٹائپ، جس کا ذکر نئے عہد نامے میں 16 دفعہ پایا جاتا ہے، یونانی لفظ بہت سے معنوں میں مستعمل ہے جس کا ترجمہ متعدد الفاظ میں کیا گیا ہے، مثلا چھاپنا، شبیہ بنانا، نمونہ۔ ایک شخص اس کو ٹائپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ایک واقعہ اس کو بھی مثال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ایک چیز اس کو بھی ایگزامپل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، رسومات کو بھی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا شخص کو دیکھ، آدم آنے والے مسیح کی ایک ٹائپ ہے، اس کو پہلا آدم اور یسوع کو آدم ثانی کہا گیا۔ تو آدم ویسے ایک شخص ہے لیکن وہ آنے والی کسی ہستی کی ایک ٹائپ تھا۔ اسحاق آنے والے مسیح کی ایک ٹائپ ہے۔ مثلا وہ فرما بردار رہا، اسحاق حالانکہ جوان تھا، وہ باپ کے ہاتھ سے بھاگ بھی سکتا تھا لیکن وہ بھاگا نہیں، باپ نے اس کو باندھ کر رسیوں سے مذبح پر لٹا دیا، چھری ہاتھ میں پکڑ لی اور اس کو قربان کرنے لگا، لیکن اسحاق نے کوئی نظام نہیں۔ خداوند یسوع کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ سب باتوں میں آزمایا گیا، فرما بردار رہا یہاں تک کہ موت، بلکہ صلیبی موت کو ڈرا۔ He was obedient۔ تو اسحاق مسیح یسوع کی تصویر نظر آتا ہے۔ ابراہیم نے جو کچھ کیا، اسحاق کو اس کو سب کچھ میراث میں ملا۔ یونا ایک شخص ہے۔ یونا جب نہیں جاتا نینوا کی طرف منادی کرنے کے لیے، اس کو جہاز سے اٹھا کر مچھلی پھینکا گیا اور مچھلی اس کو نگل لیتی ہے، اور پھر مچھلی نیچے تہہ میں چلی۔ کتنی دیر تک یونا مچھلی کے پیٹ میں رہا؟ 3 دن اور 3 رات۔ ویسے یہ پاسبل ہے 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں بندہ رہے اور پھر زندہ باہر نکل آئے؟ آکسیجن کہاں سے آئے گی؟ پانی میں ہی ویسے ڈوب جاتا ہے، یہ تو آگے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، میدے میں ہے۔ میدے میں کتنے وہ گیسٹرک جوس نکل رہے ہوں گے اور تیزاب نکل رہا ہوگا، وہ بندہ تو ویسے ہی وہ عزم ہو جائے، مشکل ہے۔ لیکن یہ آنے والے مسیح کی ایک مثال ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟
جیسے یونا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ضرور ہے کہ ابن آدم زمین کے اندر رہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اس کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آ جانا آنے والے مسیح کے زندہ ہونے کی مثال ہے۔ جب لوگوں نے کہا نا تو ہمیں کون سا آسمانی نشان دکھاتا ہے، تو یسوع نے کہا اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، لیکن یونا کے نبی کے نشان کے سوا ان کو کوئی اور نشان نہیں دیا۔ اس کا مطلب یونا بہت بڑا سائن تھا آنے والے مسیح کے لیے، اور آنے والے مسیح کے ایک ٹائپ تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص بھی آنے والے مسیح کی ٹائپ ہو سکتا ہے، مثال ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، واقعہ، کئی واقعہ آنے والے مسیح کی ایک ٹائپ ہے، نجات کی مثال ہے۔ مثلا ان کا مصر کی غلامی سے رہائی پانا ہمارا گناہوں کی غلامی سے رہائی پانے کی ایک مثال ہے۔ بیابان کا سفر ہمارے مسیح سفر کی ایک مثال ہے۔ کنعان کی فتح ایسے ہی ہے جیسے ہم اسپرچول لائف میں فتح حاصل کرتے ہیں، جسم پر، فلیش پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ کوئی چیزیں ہیں وہ بھی آنے والی چیزوں کی ٹائپ تھی۔ مثال کے طور پر خیمہ اجتماع کا پردہ فلیش کی ٹائپ ہے، جیسے اس پردے کے اندر خدا ہے، اس پردے کے اندر عہد کے سلوک پر خدا کا وہ جلال اور خدا کی حضوری تھی۔ پیتل کا سانپ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ آنے والے مسیح کی ایک ٹائپ تھی۔ قربانیاں آنے والے مسیح کی قربانی کی ایک ٹائپ تھی۔ اب سمجھ آتی ہے کیوں ہم کہتے ہیں خداوند یسوع ہی پوری بائبل کا مرکزی کردار ہے۔ مرکزی خیال کون ہے؟ جیسس۔ ایسے ہی ہے جیسے فلپس نے اس حبشی کھوجے کو دیکھا، وہ یسایا نبی کا صحیفہ پڑھتا جا رہا تھا، اور وہ پڑھ رہا تھا، وہ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، جیسے برہ بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس نے فلپس سے پوچھا یہ نبی کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں؟ اور بائبل میں لکھا ہے فلپس نے اسی حوالے سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی۔ اس کا مطلب ہے پرانے عہد نامہ کا کوئی حوالہ لے لیں، وہیں سے شروع کریں، آپ یسوع کو پیش کر سکیں۔ یہ ہے صحیح ایونجلزم۔ اور اس خوشخبری میں، یسوع کی خوشخبری میں اس نے پانی کے بپتسمے کی بھی بات کی، لازمی کی۔ کیوں؟ چونکہ چلتے چلتے آگے پانی آ گیا، کھوجے نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک۔ اس کا مطلب یسوع کی خوشخبری میں پانی کا بپتسمہ شامل ہے۔ اور پھر روح سے معمور ہوا، چونکہ خوشی مناتا ہوا وہ اپنی راہ چلا گیا، اور خدا کا روح فلپس کو اٹھا کر اور لے گیا، شدود کی طرف لے گیا، پھر وہ کیسریا میں آ کر رہنے لگا۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں پوری بائبل آنے والے مسیح کو پیش کرتی ہے۔ پرانے عہد نامے میں تمثیلیں ہیں، سایہ ہے، جیسے یہ اصل ہاتھ ہے، یہ اس کا سایہ ہے، جس کو دیکھ کر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی انگلیاں ہیں، اتنی تعداد میں ہیں۔ پرانا عہد نامہ پڑھ کر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، لیکن اصل چیزیں خداوند یسوع کی ہیں۔ اصل چیزیں کلیسیائی دور میں آنے والی ہیں۔ وہ سایہ ہے، وہ عکس ہے، وہ شیڈو ہے، وہ ٹائپ ہے، ایگزامپل ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ حقیقت بہت ساری رسمیں مسیح کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے ہم ان باتوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہم خداوند یسوع کو سمجھیں۔ اصل یا متبادل، نیچے اگر آپ دیکھیں تو عہد عتیق کی تمثیلیں، عہد جدید کی سچائیاں ہیں، عہد جدید کے حقائق کی اصل ہے۔ جیسے کنعان کا آرام، بائبل میں لکھا نا تم میرے آرام میں داخل نہ ہونے پاؤ گے۔ آرام کس کو کہا گیا؟ اس ملک کو، لیکن اصلی آرام آپ جانتے ہیں کون ہے؟ جو خدا دیتا ہے۔ وہ حقیقی آرام کی ایک مثال تھا ملک کنعان۔ پرانے عہد نامے کی بہت ساری تمثیلیں مسیح یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وہ خیمہ اجتماع کا اصل ہے، اس کے کاہن اور اس کی قربانیوں میں بھی یسوع کی تصویر نظر آتی ہے۔ سایہ جب تک بدل نہ ہو اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ پھر تشبیہ کا مطلب ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ وزن کر کے اس کے مطابق اس کو ظاہر کرنا۔
اس کی مانند قرار دینا، جس کو تشبیہ کہتے ہیں. مثلا ماں اپنے بچے کو کہتی ہے جی میرا بچہ تو چاند کی طرح خوبصورت ہے. اب بچہ چاند تو نہیں ہوتا، چاند تو اوپر آسمانوں میں ایک مٹیریل چیز ہے. پتہ کیوں چاند کہتی ہے؟ دونوں کے درمیان ایک خوبی مشترک ہے اور وہ ہے خوبصورتی. کہنا وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا خوبصورت ہے اور چاند کے ساتھ اس کو تشبیہ دے رہی ہے، چاند کی مانند اسے قرار دے رہی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ دینا. تشبیہ دینے کا مطلب ہے دوسرے کی مانند قرار دینا اور مشترکہ خوبی کی بنیاد پر. مثال کے طور پر ایمانداروں کو اس درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو پانی کی ندیوں کے کنارے لگا ہوا ہو، دریا کے کنارے لگا ہو. جس کا مطلب اس کو مسلسل ادھر سے خوراک مل رہی ہے اور وہ ہر وقت سرسبز اور شاداب رہے گا اور پھل لاتا رہے گا. پانی کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ خدا کے کلام. جو دن رات اس کی شریعت پر دھیان رکھتے ہیں وہ اس درخت کی طرح ہے جو پانی کی ندیوں کے کنارے لگے. تو اس کا مطلب وہ اس درخت کو ایمانداروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی. آگے دیکھ لیں، وہ خوشخبری جو دور کے ملک سے آئے ایسے ہے جیسے تھکے ماندے کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی. جیسے گرمی ہو، پیاس لگی ہو، ٹھنڈا پانی آپ کو ملے، ایسے سکون نہیں آ جاتا. کہتا ہے خوشخبری جب ملتی ہے اسی طرح آدمی کو سکون ملتا ہے. استعارہ کے معنی ہے دو چیزوں کا ظاہر و باطن میں امتیاز یا مقابلہ کرنا اور اس کے روحانی معنی پہنا کر اسے استعمال کرنا. مثال کے طور پر خداوند یسوع کو کہا گیا ہے وہ میرا چوپان ہے. اسے چوپان کی طرح نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا وہ میرا چوپان ہے. یہ استعارہ ہے. چوپان کی طرح قرار دینا تشبیہ ہوگی، استعارہ ہوگا اسے وہی کہہ دینا. مثلا تم رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے. اب یسوع کو کونے کے سرے کا پتھر کہا گیا. وہ پتھر ہے تو نہیں، لیکن کونے کے سرے کے پتھر کا جو مقام ہے وہی خداوند یسوع کا مقام ہے کہ پوری کلیسیا اس کے ساتھ ان لائن ہو کر تعمیر کی جا رہی ہے. تمثیل یا تجسم تقریر کے حصے کو مقصد بیان کرنے کی غرض سے ڈرامائی انداز میں پیش کرنا، یعنی نادیدہ نظریہ زندگی کی صفات کو بیان کرنا. مثلا اس کی اگزامپل دیکھ لیں. گنتی 16 باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے زمین نے منہ کھول دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ زمین کوئی نشان تو نہیں ہے نا کہ اس کا منہ ہو اور وہ ایسے کھولے منہ. زمین نے منہ کھول دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ زمین پھٹ گئی. سیدھا سا مطلب تو یہی ہے. زمین ایسے کھلی اور وہ کورا اور اس کے ساتھ والے لوگ نیچے دفن ہو گئے. زمین نے منہ کھول دی. مثلا ایک اور اگزامپل ہے. خدا نے قائن سے کہا تیرے بھائی حابل کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے. اور خون کوئی آوازیں تو نہیں نہ دیتا، یہ تشبیہ میں بات ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تو نے اپنے بھائی کا خون بہایا ہے اور لازمی ہے کہ میں اس کا انصاف کروں اور تجھے سزا دوں. تیرے بھائی حابل کا خون زمین سے مجھ کو پکاروں، تو سے آوازیں تو نہیں نہ کوئی آ رہی تھی. یہ یعنی تشبیہاً باتیں استعمال ہوتی ہیں. ہمیں ان کو سمجھنا ہوگا اور ان کے معنی سمجھنے ہوں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے. اس کو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین کا کوئی منہ ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہے. اوکے، ایک اور ہے آخر میں اگر آپ دیکھیں مبالغہ، ہائی پیرابولک اسٹیٹمنٹ جس کو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آیت پڑھیں یوحنا کی انجیل 21واں باب اور 45ویں آیت، آخری پر کے 35ویں آیت یا 45 کیا ہے؟ پچیسویں آیت، 21واں باب 25ویں آیت.
اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔ اب مسیح یسوع کے ہر منٹ کے حالات بھی اگر لکھے جائیں تو لکھے جا سکتے ہیں۔ مگر زمین اتنی دنیا بڑی ہے کہ کتابیں رکھی جا سکتی ہیں۔ ہاں، یہ مبالغہ میں اسٹیٹمنٹ، اس کا مطلب ہے ایک چیز کو اتنا بڑھا کر پیش کرنا، مطلب اس کا یہ ہے، سمپل سا مطلب یہ ہے کہ یسوع نے اور بہت سے کام کیے جو لکھے نہیں گئے، اگر وہ لکھے جاتے تو بہت بڑی مقدار میں تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، ہاں، یعنی مشکل کام، لیکن یہ لکھا ایسے گیا ہے کہ دنیا میں وہ کتابیں رکھنے کی گنجائش ہی نہ ہوتی۔ یعنی دنیا میں کروڑوں کتابیں بھی لکھی دی جاتی، ایک منٹ کی حالات بھی لکھے تو بھی لکھے جا سکتے، ایسے تو پاسبل ہے، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ ہے جس کو ہائی پیرابولا کا اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں۔ یعنی رسولوں کا مطلب یہ ہے یوحنا کا کہ اتنے معجزے خداوند نے کیے ہیں جو بہت زیادہ تعداد میں ہیں جو لکھے نہیں ہیں، سمپل ایسا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات کی یا پہلے سے بھی کنفیوز ہو گیا؟ میرے خیال میں یہ بائبل کو سمجھنا ہمیں چاہیے۔ اس سے اوپر آپ دیکھیں علامت حسب خطابت میں یہ لفظ یونانی لغت سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے پھر جانا یا مڑ جانا۔ یہ لفظ بولنے والے یا سننے والوں کی طرف استعمال کیا جاتا ہے جو کسی غیر حاضر شخص کو اس طرح پیش کریں گویا وہ موجود ہے۔ مثلا یہ موت سے باتیں کر رہا ہے، کنٹھیوں 15 باب میں کہتا ہے موت تیری فتح کہاں رہی۔ یہ ایسے موت کو مخاطب کر رہا ہے جیسے موت اس کی باتیں سن رہی ہے، سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ اس میں یعنی اس کو ایسے مخاطب کرنا جو چیز ہے ہی نہیں، فرضی چیز ہے، یا موت تو ویسے موت تو نام ہے نا، بدن اور روح کا جدا ہو جانا، تو بندہ مر گیا تو اس کا مطلب موت آ گئی۔ موت کا مطلب تو یہ ہے، سمپل سے اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کی فتح ختم ہو، موت کا ڈنگ گناہ تھا وہ ختم ہو گیا یسوع کے مصلوب ہونے کی وجہ سے، اور اس کے زندہ ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں تشبیہ استعمال ہوئی ہے، یہاں استعارہ استعمال ہوا ہے، یہاں مثال دی گئی ہے، یہاں تمثیل دی گئی ہے، یہاں پر مبالغہ اسٹیٹمنٹ ہے کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق لوگوں کو آسان کر کے وہ بات سمجھائیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں ہوتا۔ پتہ کیا ہے، کئی دفعہ لوگ اپنا علم جھاڑنے کے لیے بڑے موٹے موٹے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تقریروں میں اردو ادب کے، جو لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جائیں، تو ایسی تقریر کا فائدہ کیا ہوگا جس کی سمجھ لوگوں کو نہ ہو۔ ہم نے کرنا یہ ہے کہ مشکل الفاظ کو آسان بنا کر لوگوں کو سمجھانا ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح کرتا تھا۔ بائبل میں لکھا ہے وہ لوگوں کو تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام کرتا تھا۔ اسی لیے تو کہا گیا انسان نے ایسی تعلیم نہیں دی جیسے خداوند یسوع نے تعلیم دی۔ ہمیں کیسا ٹیچ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ آپ یہ جو سیکھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیکھ کر اس کتابوں کو جو لکھ رہے ہیں نوٹس ان کو گھر جا کر بند کر دینا۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا ہے، اور شیئر ایسے کرنا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ خدا کا کلام کہتا کیا ہے۔ سمجھ آئیے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ خداوند یہ تیرا کلام ہے، اس کو پہلے مجھے سمجھنے کے لیے قوت دے، میرے ذہن کو کھول تاکہ میں اوروں کے ساتھ تیرے کلام کی بیش قیمت سچائیوں کو شیئر کر سکوں اور سمجھ سکوں کہ یہاں تشبیہ میں بات ہو رہی ہے، یہاں استعارے میں بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، لکھا ہے پھر میں نے
خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اس کے اوپر ٹھہرتے ہوئے دیکھا۔ اب کئی لوگوں کا خیال ہے خدا کا روح کبوتر ہے شاید، تو کبوتر کے ساتھ تشبیہ دی گئی، خدا کا روح کبوتر تو نہیں ہے۔ مثلا ایک جگہ پر لکھا وہاں پر ان چاروں جانداروں کے بیچ میں میں نے گویا ایک ذبح کیا ہوا برا کھڑے دیکھا۔ کس کو کہا گیا؟ اب خداوند یسوع برا تو نہیں ہے، برے کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ جیسے برا اپنے بال اترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح یسوع بھی بے زبان ہے۔ جیسے برے کو مصلوب کر دیا جاتا ہے، قربان کر دیا جاتا ہے، خداوند یسوع کے نبی خون بہایا گیا، وہ ذبح کیا ہوا برا کہلاتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ کہاں تشبیہ ہے، کہاں استعارہ ہے اور کہاں حقیقت ہے، تو پھر ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا اور اس کو ایکسپلین کرنا، اس کو واضح کرنا زیادہ ایزی ہو جائے۔ کہاں برے کو برا رکھنا ہے اور کہاں یسوع اگر انسان ہے تو اس کو انسان کی حیثیت میں ہمیں رکھنا ہوگا۔ مثلا سانپوں کے مانند بھولے، کبوتر کے مانند ہوشیار رہو۔ نہیں، کبوتر کے مانند بھولے، کبوتر کو ہمیں سانپ بن جانا چاہیے۔ سانپ کی ہوشیاری کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کبوتروں کی طرف بے آزار بن، یعنی ہم نے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا، دکھ نہیں پہنچانا، یہ تشبیہ ہے۔ ہم نے ایسا تو نہیں کہ کبوتر بن کے پار لگا لیں اور اڑتے پھریں گے، یہ تو مطلب نہیں ہے۔ یا سانپ بن جائیں لوگوں کو ڈنگ مارتے پھریں، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ کبوتروں کے ساتھ اور سانپ کے ساتھ تشبیہ دی۔ تو یہ لیسن آپ نے، میں نے پورا نہیں یہ پڑھا، اس کو ہم پھر ریوائز کریں گے کل، لیکن آپ نے گھر جا کر اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اعداد والا جو نمبرز والا چیپٹر ہے یہ بھی پڑھنا ہے گھر جا کر۔ جو تینوں چیپٹرز ہم نے آج پڑھے ہیں، زمانے مختلف، ان کو اسٹڈی کرنا، اور پھر ہم اس پر کل کوشچن بھی کریں گے اور اس کو دیکھیں گے، اور باقی جو 2 چیپٹرز باقی رہ گئے ہیں ان کو پڑھ کر کل کوشش کریں گے کہ یہ بک کل ختم ہو جائے، اور پھر اگلے ہفتے میں، اگلے ویک میں اس کا ٹیسٹ ہو، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے پڑھا نہیں ہے، جنہوں نے لیسن مس کیے ہیں، آپ کے لیے شاید مجھے ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کرنا پڑے۔ آج میں نے کوشش کی ہے کہ 2-3 لیسن اس کو ریپیٹ کیے جائیں، لیکن یہ مشکل نہیں ہے، آپ اس کو پڑھ کر اس کو ایگزام میں ایزیلی دے سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا آسان سوال پوچھے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے کھڑے ہوں، دعا کریں اور خدا کا شکر۔